امام وہیں سے پلٹے گا، سورج وہیں سے نکل آئے گا۔ ہاں تو یہ ہے، تو جس کے بیٹے کے پلٹنے کا نام تو پھر اس علی کو سوچنا کہ وہ کیا ہے۔ نحن واللہ المعزونون، اللہ کی قسم ہم ہی ہیں وہ جنہیں اذن ملا۔ بولی تو نہیں بات؟ تھک گئے تو میں راضی ہوں۔ وَنَقُولُ صَوَابًا، اور ہم نے اس دن جو کہنا ہے وہ ٹھیک ٹھیک ہی کہنا ہے۔ ایک دو باتیں بتانا چاہ رہا ہوں اگر میرے سامعین چاہیں تو۔ مولا فرماتے یقوم السید الاکبر، سب سے پہلے سید اکبر کھڑا ہوگا، یعنی رسول۔ یحمد اللہ یخطب بما لم یسمع مثلہ الاولون والآخرون ثم اقوم انا واخطب واحمد اللہ بما لم یسمع مثلہ الاولون والآخرون۔ پہلے سید اکبر کھڑے ہوں گے، خطبہ دیں گے، اللہ کی وہ وصفیں بیان کریں گے کہ ویسی وصفیں اس سے پہلے نہ اولین نے سنی ہوں گی نہ آخرین نے۔ میں نے کہا اور آپ نے خوبصورتی سے سر سے گزارا۔ ہاں نہیں، پہلے ترجمہ پورا کر لوں۔ علی کہتے پھر میں کھڑا ہوں گا، میں خطبہ دوں گا، ویسا نہ آدم نے سنا ہوگا، نہ عیسیٰ نے، نہ ابراہیم نے۔ اللہ کی وہ صفتیں بیان کروں گا کہ اولین و آخرین میں سے کسی نے نہیں سنی ہوں گی۔ اب جاگنا، نہ اولین نے سنی ویسی، نہ آخرین نے۔ کیا؟ اللہ کی صفتیں، اللہ کی صفتیں قرآن میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ اور علی کہہ رہے ہیں ہم تو بھائی جو بیان کریں گے، نہ اولین نے سنی نہ آخرین نے، یعنی نبی اور علی نے اس دن جو اللہ بتانا ہے وہ قرآن نے بھی نہیں بتایا۔ سمجھ میں آگے بات ہو سکتا؟ جی جن کا علم داد دی آپ نے، شکریہ، ہاتھ اٹھائے، واہ واہ کی، ممنون، لیکن دعوت فکر بھی ہے۔ ماننا پڑے گا نا، جو نبی علی اس دن کہیں گے وہ قرآن نے بھی نہیں کہا۔ قرآن کہہ رہا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، مجھ میں ہر خشک و تر کا ذکر۔ نقوی صاحبہ میں کیا کروں؟ ممبر سے اتر جاؤں، دیواروں سے سر ٹکراؤں،
میرا سینہ بول رہا ہے جاؤں تو کہاں جاؤں؟ لا اصغر ولا اکبر من ذالک الا فی کتاب مبین، ہر چھوٹی بڑی شے کا ذکر مجھ میں، ما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، زمین و آسمان کے ہر غائب کا، ذرے سے عرش تک، معلوم سے نامعلوم تک ہر شے کا ذکر مجھ میں۔ لیکن علی کہہ رہے ہیں جو ہم اس دن بولیں گے وہ نہ اولین نے سنا نہ آخرین نے، اور جن کے علم کا احاطہ قرآن نہ کر سکے ٹکے کا مولوی کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھو بل ہوا سورہ قاف، کون سا؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن لوح محفوظ میں ہے، یعنی لوح محفوظ کا کچھ حصہ ہے قرآن۔ اور برادران اہل سنت کا امام بوسیری قصیدہ بردہ میں رسول کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے ان من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم۔ اے رسول تیری سخاوت کائنات ہے، اللہ نے بنائی تیرے لیے تھی، تو نے صدقہ کر دی۔ یہ نقوی صاحب تھک گئے، باقی ادھار کرتے ہیں۔ ان من جودک الدنیا وذرتها، صرف دنیا نہیں، دنیا و آخرت دونوں، یعنی کائنات تیرا جود ہے، تیری سخاوت ہے، اللہ نے تیرے لیے بنائی، تو نے صدقہ کر دی۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور لوح و قلم دونوں کا علم تیرے علم کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ قرآن لوح کا حصہ، لوح میرے نبی کے علم کا حصہ۔ یعنی قرآن میرے نبی کے علم کے حصے کا حصہ۔ جو لوگ علم ریاضی کی روشنی میں جذر اور اقلیدس کے قانون کو جانتے ہیں، حصے کا حصہ 10واں ہوتا ہے۔ حصے کا حصہ وہ ایک حصہ، یعنی لوح 10واں، لوح کا 10واں قرآن، 10ویں کا 10واں سواں، جس کے علم کا 100واں حصہ قرآن ہے،
اور نبی کہہ رہا ہے یا علی علم کا علم، یا علی تو میرا علم ہے۔ بلکہ اب اکرام بھائی میری جرات بڑھ گئی ہے، اپنے لیے نہیں، اپنے لیے تو ڈر میرے قریب سے کبھی چھو کے ہی نہیں گزرا۔ میں کہتا نہیں جس دن میں پیدا ہوا تھا ڈر چھٹی پہ تھا، ڈرتا ہوں کہ مومن کا ظرف عقیدت نہ چھلکے۔ ایک فکرہ کہوں، اچھا یہ بتاؤ قرآن میں علم زیادہ ہے یا اللہ میں؟ ظرف چھلکنے نہ دینا، ظرف چھلکنے نہ دینا۔ اس کو بھی شیخ صدوق نے بھی لکھا، پھر نہ پوچھنے آنا حوالے مجھ سے، میں تو کسی مقصد کی وجہ سے ہر دفعہ کتاب کا نام نہیں لیتا۔ تمہارا کیا خیال ہے ماخذ کے بغیر پڑھتا میں تو مقصر مجھے چلنے دیتے گلیوں میں؟ اچھا کتنا فرق ہوگا اللہ کے علم اور قرآن کے علم میں؟ یہاں تناسب بتانا بھی کفر ہوگا، کیونکہ تناسب بتا دیا تو اللہ کا علم محدود ہو جائے گا۔ سار اٹھاؤ، سار اٹھاؤ۔ نقوی صاحب جاگ رہے ہو جعفری یا سو گئے ہو؟ آدم نے کہا اللہ منی ربی، مجھے اللہ نے علم دیا۔ نوح نے، ابراہیم نے، موسیٰ نے، عیسیٰ نے اللہ منی ربی، اللہ منی ربی، اللہ منی ربی۔ اللہ بھی کسی نے نہیں کہا مجھے رب نے پڑھایا، رب نے پڑھایا، رب نے پڑھایا، رب نے پڑھایا۔ اور معنی الاخبار میں شیخ صدوق نے لکھا، منبر کوفہ تھا، 30,000 کا مجمع تھا، خطیب منبر سلونی تھا، مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں، میں عالم نہیں، میرے علم کی حد نہیں، انا علم اللہ، میں تو اللہ کا علم ہوں۔ میں اللہ کا علم ہوں، جہاں میرا علم محدود ہو گیا، میں ہو گیا نا، جی جی جی، اب سرحدیں بنا علی کہاں تک ہے؟ کیونکہ جہاں تک علی ہے پھر آگے وہ بھی نہیں ہے۔ اور دیکھو کل والی میری باتوں کی تائید بھی ہو رہی ہے۔ نقوی صاحب علم کو رہنے کے لیے کوٹھے گھر مکان کی ضرورت نہیں ہوتی، علم تو ذات میں ہوتا ہے۔
کبھی ذات علم میں چھپی ہوتی ہے، کبھی علم ذات میں چھپا. کہیں وہ اس کا حجاب. ہم کو ہے دل کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی، ہم کو شکوا ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں. اصل میں یہ حد کا لفظ جو ہے نا نقوی صاحب، اس پہ حد لگنی چاہیے. یہ تم تو فقہ والی حد کہہ رہے ہو نا. حد یہ علم منطق، علم میزان کی اصطلاح ہے. ہاں، رسم حد. اب دیکھیں نا، جس پر میں بیٹھا ہوں آپ کہیں ما حدہ، اس شے کی حد کیا ہے، میں کہوں گا ھذا منبر. اس کی حد یہ ہے کہ یہ منبر ہے. اسی سے محدود نکلا ہے، اب یہ محدود ہو گیا. یعنی اب اس کے لیے اور لفظ ہے ہی نہیں. یہ قالین نہیں ہے، یہ سپیکر نہیں ہے، یہ میز نہیں ہے، بس یہ منبر ہے. یعنی ایک لفظ بولو دوسرا نہ بولنا پڑے. اور ٹکے کے ملا تو اپنے ابا آدم کو بلا، علی کے لیے وہ لفظ بول کے دکھائے کہ دوسرا نہ بولنا پڑے. اور اس لفظ کا علم ظاہر بھائی قیامت کے دن ہوگا. اور سردار صاحب اس دن بھی اللہ بولے گا کہ یہ ہے علی. جو اچھا یہ بتاؤ قیامت کا دن ہے کیوں؟ قیامت کیوں ہے؟ نہیں چلے میں آسان رخ سے پوچھوں، یہ بچے بھی بتا سکیں. یہ کائنات کس کے لیے بنی؟ 14 کے لیے. قیامت بھی انہی کے لیے بنی. اگر ان کے حبدار کو انعام اور دشمن کو سزا دینا مقصود نہ ہوتی تو قیامت بھی نہ ہوتی. ٹھیک ہے. دو مقصد ہیں اس دن. دوست کو جزا، شاد بات. دشمن کو قرآن لے آؤ. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. جن کی طرف رسول بھیجے گئے ہم ان سے بھی پوچھیں گے اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے. جی میں اپنی طرف سے تو کہہ نہیں رہا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، مرسلین سے بھی ہم پوچھیں گے، سوال کریں گے. کیا پوچھیں گے؟ کیا آواز آئے گی یا ایھا الرسل حل بلغتم رسالتی. اور رسولو کیا تم سب نے میری رسالت پہنچائی؟
باقی کل انشاءاللہ سرکار یہی تو کہہ رہا ہے اور تم بعد میں پوچھ لینا، رہنے دو. کیونکہ سبق درس اتنا ہی اچھا ہوتا ہے جتنا برداشت بھی ہو، پچ بھی سکے، رچ بھی سکے، یاد بھی رہ جائے. ہاں اب تھوڑا ان پر بوجھل ہونے لگا ہے، ہاں اس لیے باقی کا انشاءاللہ آج تو چلو تمہارا آج میں اس واسطے کو خالی نہیں موڑ رہا، واسطے کے سبب سے اگلی بات کرنے لگا ہوں. روزانہ اسے عادت نہ بنانا. ہاں جو ممبر پہ ہوتا ہے اسے خود بہتر پتہ ہوتا ہے. ہاں بہرحال اب اگر نہ بتاؤں تو گناہگار ہو جاؤں گا. کیا پوچھا جائے گا رسولوں سے؟ یہ نہیں پوچھے گا اللہ کہ کیا تم نے رسالت پہنچائی؟ نہیں، رسالت ہی کیا میری رسالت پہنچائی؟ رسالت اور میری رسالت میں فرق ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آج تو نے علی کی ولایت کا اعلان عملاً نہ کیا تو تو نے میری رسالت نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے اے میرے حبیب جو 23 سال تو نے پہنچایا وہ تیری رسالت تھی. اور جو آج پہنچانی ہے وہ میری رسالت ہے. تو یہی کچھ سوال ہوگا یا ایھا الرسول حل بلغتم رسالتی. اے رسولو میری رسالت پہنچائی، یعنی علی کی ولایت پہنچائی. ایک ایک رسول کہے گا پالنے والے تیرے حبیب کی عظمت اور علی کی ولایت کی قسم ایک ایک حرامی سے پوچھ، ہم نے پہنچائی انہوں نے نہیں مانی کیوں، یہ ان سے پوچھ. ہاں سمجھ میں آگئی بات؟ یہ ہے اللہ کی رسالت. سبحان اللہ. 23 سال جو نبی نے پہنچایا نقوی صاحب اسے اپنی رسالت نہیں کہا، حالانکہ خان صاحب ان 23 سال میں لا الہ الا اللہ بھی تو تھا.
لیکن اللہ لا الہ الا اللہ کو رسالت مانتا ہے، اپنی نہیں۔ محمد رسول اللہ بھی تو تھا، اللہ اسے رسالت مانتا ہے، اپنی نہیں۔ تو پھر ڈوب کے مر جا، جو رسالت ہے وہ تیری عبادت میں ہے جو اس کی رسالت ہے۔ جیتے رہو۔ ایک تو یہ ہوگا، میں راضی ہوں تم سے، میرا اللہ میرا مولا تم سے راضی ہو، میں نے جو پیغام دینا تھا دے چکا، اور پھر سورہ قاف کی طرف آ گیا ہوں۔ آواز آئے گی، شکے تو قرآن مجید ابھی ممبر پہ لے آؤ۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید۔ تم دونوں چپ رہو، وقت سے پہلے نام لینے کی ضرورت نہیں، اللہ نے لیا ہے نام کہ تم لے رہے ہو؟ جب اللہ نے نہیں لیا ہم کیوں لیں؟ بس کوئی دو بزرگ ہیں کوئی دو ہیں جن سے کہہ رہا ہے القے تم اکیلے ڈال دو، القیا تم دونوں ڈالو، ہر ڈالو کہاں؟ فی جہنم، جہنم میں، کل کفار عنید، ہر کافر کو، ہر منکر کو۔ آؤ جو تفسیر اٹھا لو اہل بیت کی، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ قرآن کے وارث ششم سے پوچھا گیا کون سے یہ دو بزرگ ہیں جن سے اللہ کہہ رہا ہے تم دونوں جہنم میں ڈال دو، ہر کافر کو، ہر منکر کو؟ مولانا فرمایا قیل لمحمد وعلی القیا فی جہنم کل کفار لمحمد وعنید لعلی۔ اللہ میرے نانا محمد اور دادا علی سے کہے گا اے محمد تو اپنے ہر کافر کو جہنم میں ڈال، اے علی تو اپنے ہر منکر کو جہنم میں ڈال۔ پہلے بڑی بات دوستو یہ نہیں، تم دونوں ڈال دو۔ اب اللہ یہ نہیں کہہ رہا اسے جہنم میں ڈالو اسے چھوڑ دو، جس نے تمہارا انکار کیا اے رسول جہنم میں ڈال دو، جس نے تم پہ شک کیا اے علی جہنم میں ڈال دو۔ نہیں میں نے اکرام بھائی جعفر کو فکرہ کہہ دیا، اکثریت کے سروں سے گزرا، نبی کا انکار جہنمی بناتا ہے اور علی کا شک جہنمی بناتا ہے۔
اللہ کی نظر میں علی پر شک کفر کے برابر ہے. اس کی وجہ ایک شخص مجھے دیکھ کر کراہت سے منہ دوسری طرف کر لے، میری نظر میں وہ بھی ویسا، اور کہیں اخبار میں میری تصویر چھپی ہے، کوئی اسے دیکھ کے منہ نفرت سے ادھر کر لے، میری نظر میں دونوں ایک جیسے، تو اللہ اپنے اور رسول کے مجرم کو اور علی کے منکر کو ایک کیوں گنتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ملعون یہ وجہ اللہ نہیں تھا، عین اللہ نہیں تھا، عذر اللہ نہیں تھا، لسان اللہ نہیں. تو نے علی کا نہیں تصویر الہی کا انکار کیا ہے. تو نے علی پر نہیں تصویر کبریائی پر شک کیا ہے. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. جزاک اللہ جزاک. کچھ پلے پڑا یا وقت ضائع ہوا؟ جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو. روزانہ پوچھتا ہوں اور ایک ہی جملہ اپنے لیے نہیں، آپ لوگوں کی خاطر، تاکہ یاد تازہ ہو جائے کہ لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ آئے، نہ شام والی راضی ہوتی ہے. اللہ اکبر. کیونکہ ان کی آمد کا مقصد ہمارا علم سننا نہیں ہوتا، ہماری خطابتوں سے غرض نہیں. بس میرا کام ہے درد کا کوئی لمحہ یاد کرانا. آنسوؤں کی بھیک خود مانگو گے. ہر مظلوم پر رویا گیا ہے اس کے مرنے کے بعد. حسین وہ مظلوم ہے، ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا. اللہ اکبر. کبھی نانا کو رلایا، کبھی خیبر شکن بابا کو رلایا، کبھی ماں کو. میری دعا ہے کہ ہر وہ آنکھ جو اس غم میں رو رہی ہے کبھی کسی غم میں نہ روئے. ممبر پہ تھے تمہارے رسول، واز فرما رہے تھے، اچانک فضا دروازے پہ دوڑی دوڑی آئی، پکار کے فضا نے کہا یا رسول اللہ ادرک بنتک، یا رسول اللہ بیٹی کی خبر لیجئے. تغیر وجہ رسول اللہ، رسول کے چہرے کے رنگ بدل گئی. فضا کیا ہوا؟ سرکار مجھے کچھ پتہ نہیں، وضو کر رہی تھی، ہائے مظلوم کہہ کے غش کھا کے گر پڑی. رسول حرم سرا میں آئے، بلا تشبیہ، زانوں پہ سر رکھا، دامن عباس سے ہوا دی، آنکھ کھلی بی بی کی، بلا تشبیہ بابا کے گلے میں باہیں ڈالی. لا ابقاک اللہ عینیک یا بنتی، اللہ تیری آنکھوں کو کبھی نہ رلائے فاطمہ. کیوں رو رہی ہو؟ ہاتھ جڑے، جسم کانپا. کہا بابا دنیا میں تو حسن بھی آیا تھا، حسن نے مجھے کبھی نہیں رلایا. یہ جس کا نام تو نے حسین رکھا ہے ابھی دنیا میں آیا نہیں. کبھی کسی رنگ میں رلاتا ہے، کبھی کسی ڈھنگ سے رلاتا ہے. بیٹا آج کیا ہوا؟ سنو گے فکرہ؟ بابا میں وضو کر رہی تھی، میں نے ہاتھوں پہ پانی ڈالا،
درج عصمت سے آواز ہے اماں انا ابنوں کے عطشان، اماں میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں، اللہ اکبر، اماں تیرا پیاسا بیٹا ہوں۔ بابا میرے کلیجے پہ چھری چل گئی، میں وضو کرتی رہی، میں نے کلی کی، پھر آواز آئی یا اماں انا ابنوں کے اوریان، اماں میں تیرا بے کفن بیٹا ہوں۔ بابا یہاں بھی میں نے برداشت کیا، بس میں منبر چھوڑنے لگا ہوں، سمجھ میں آیا تو قبر میں بھی ماتم کرو گے۔ بابا میں نے منہ پہ پانی ڈالا، حسین نے وہ فکرہ کہا، میں برداشت نہیں کر سکی۔ بطول کیا کہا؟ آواز اماں انا ابنوں کے سہکان، اماں میں تیرا پس جانے والا بیٹا ہوں، اماں میری لاش پہ یوں گھوڑے دوڑیں گے، نہ مجھے میری زینب پہچان سکے گی، نہ میری سکینہ پہچان۔ أي منقلب ينقلبون بارك الله مجلس الله کو منظور مقبول فرما، مانیان کی وسائی کی شرف قبول نصیب شرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت میں مزید سعادت فرما، ہماری یریدہ بیان قبول فرما، یون بھی اولاد ہیں اولاد نرین عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دستے ان کی تنگ دستی فرما، جو بے گناہ قید ہے رہائی عطا فرما، جمعی مومنین و مومنات کی جو حاجات و خدا عدل و شریعت کی نزدیک جائز ہے پورے فرما، ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جب ظہور فرما۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلوات علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی محافظ مقاعد مناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ورقت ونتمتع فیہ طویلا یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل بيته۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ مزمل سے ایک آیت میرے سامنے ہے، مصور فطرت نے، تصویر نگار جبلت نے، خلاق طینت نے منظر کشی کی ہے اس وقت کی کہ جب وقت نہیں رہے گا بلکہ قیامت ہو جائے گا، اور قیامت تو بہرحال پھر قیامت ہی ہوتی ہے۔ فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔ فرمایا اگر تم انکار کرتے رہے تو پھر اس دن سے کیسے بچو گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اور فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، کیسے بچ پاؤ گے، ان کفرتم، اگر مسلسل انکار ہی کرتے رہے، یومن،
اس دن سے یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. شیباً السماء منفطر بہ، اس دن تو آسمان پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفعولا، اور اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے. فرمایا ان ھذہ تذکرۃ، یہ تو نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تم میں سے جو چاہے وہ رب تک جانے کے لیے سبیل کو اختیار کر لے. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ ہاں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اور کچھ حضرات مل جائیں، چونکہ 5 منٹ آج پہلے بیٹھنا پڑ گیا. کیسے بچو گے؟ سبحان اللہ. اگر یہ نہیں کہا اللہ نے اگر تم نے فلاں کام نہ کیا تو کیسے بچو گے، فلاں عمل نہ کیا تو کیسے بچو گے. فرمایا اگر انکار کرتے رہے تو کیسے بچو. اب نقوی صاحب ثابت ہوتا ہے، تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی سوچے تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں عمل نہ کیا تو کیسے بچو گے، فلاں نیکی نہ کی تو کیسے بچو گے، فلاں کام نہ کیا تو کیسے بچو گے. نہیں ان کفرتم، اگر انکار کیا تو کیسے بچو گے. معلوم ہوا قیامت کا دن بد عمل کی سزا نہیں، بد عقیدہ کی سزا ہے. قیامت یوم سزا ظہیر بھائی ہے ہی بد عقیدہ کے لیے، منکر کے لیے، انکار والے کے لیے. اب کلیہ انکار ہے، چاہے وہ عمل میں ہو چاہے وہ عقیدے میں ہو. جی ترک عمل کے علاج ہیں، انکار عمل کے نہیں. ایک شخص سے عمل ترک ہو جاتا ہے، بچ سکتا ہے، ایک عمل کا منکر ہے وہ نہیں بچ سکتا. لیکن عقیدہ ایسی شے ہے نہ ترک والا بچتا ہے نہ انکار والا. گھبرا تو نہیں میرے سامنے. اور دن کی خاصیتیں 2 بتائیں. یجعل الولدان شیبا، بچوں کو شاد باش بوڑھا کر دے گا. اور آسمان اور ہاں نقوی صاحب یہ بھی بتا دوں، یہاں یہ مراد نہیں، چونکہ
ظاہر بین عالم نواز جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ دن اتنا لمبا ہے کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، تو پھر بوڑھے کیا ہو جائیں گے؟ اگر زہیر بھائی دن کی لمبائی ہے تو جہاں بچے پہلے لڑکے ہو جائیں گے، پھر نوجوان ہو جائیں گے، پھر جوان ہو جائیں گے، پھر ادھیڑ عمر میں آ جائیں گے، پھر بوڑھے، تو پھر بوڑھے کیا ہو جائیں گے؟ قرآن سے خود سے نہ کھیلا کرو، یا تو اس کتاب کا وارث کوئی نہ ہو، یہ بے وارث نہیں، اس کے 14 وارث موجود ہیں۔ جس پر قرآن اترا اس سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اتنا طویل دن، بچے بوڑھے ہو جائیں گے؟ فرمایا بے وقوفو یہ بات نہیں، یحسبہ المومن کانما صلی 4 رکعات للعصر، مومن کو اتنا احساس ہوگا کہ میں نے عصر کی 4 رکعت پڑھی اور قیامت کا دن ختم۔ کیا کہا رسول نے؟ کانما صلی 4 رکعت، 4 رکعت پڑھی۔ کون سی 4 رکعت؟ لیل عصر۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اکرام بھائی کہ جس بندے کو صاحب حدیث کی منشا کا علم نہ ہو اسے حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ منبر سے حدیث پڑھے۔ صرف 4 رکعت کہہ کے چپ کیوں نہیں ہو گئے رسول؟ یہ آگے عصر کا کیوں کہا؟ ظہر کی بھی تو 4 ہوتی ہے، ظہر کا کیوں نہیں کہا؟ میرا خیال ہے میرا ادھر والا محلہ تھکا ہوا ہے۔ عشاء کا کیوں نہیں کہا؟ عشاء کی بھی تو 4 ہوتی ہیں، یا صرف اتنا ہی کہہ دیتے کہ جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھتے ہو اتنی دیر میں گزر جائے گی قیامت۔ یہ آگے لیل عصر کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قسم ہی عصر کی کھائی ہے، والعصر۔ اور میں نے جب تفاسیر اہل بیت کو پڑھا کہ کیوں عصر کی قسم کھائی، 2 تفسیریں ملی عصر کی، دونوں بتا دیتا ہوں۔ پہلی تفسیر میں نے یہ پڑھا اقسم بصلاۃ التی صلاها امیر المومنین وتصدق فی، عصر کی نماز علی پڑھ رہے تھے، اسی میں انگوٹھی زکوٰۃ میں دی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ نے اس نماز کی قسم کھائی جو علی نے پڑھی، جس میں انگشتری دی۔ نہیں، میں کسی اور وجہ سے رک گیا ہوں۔ ایک حقیقت راستہ کاٹ کے میرے سامنے آئی ہے، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کنی کترا کے نکل جاؤں یا
سونی لو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جی جوش ہے عقیدت سے۔ ہاں یہ انگوٹھی جو میرے مولا نے دی تھی، بتائیے کون سی انگوٹھی تھی؟ میں عرض کرتا ہوں، سلیمان بن داؤد نے دعا مانگی تھی، حبلی ملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی، پروردگارہ مجھے ایسا ملک عطا کر کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ فآتاہ اللہ الخاتم، اللہ نے انگوٹھی بھیجی، بس انگلی میں ڈالنے کی دیر تھی، ہر شے مسخر ہو گئی۔ جی صرف زمین پہ نہیں، ہوا پہ حکومت۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، سورہ انبیاء کو پڑھنا۔ اللہ فرماتے ہیں ہوائیں سلیمان کے امر سے چلتی تھی۔ ہواؤں کا چلنا ظہیر بھائی امور تکوینیہ میں سے ہے۔ اللہ کو تو شرک نظر نہیں آیا کہ میرے امر سے کیوں نہیں چلی، اس کے امر سے کیوں چلی۔ جنات تابع، پریا تابع، دیو تابع، پرندے تابع، پر سے پر جوڑ کے پرندے چترے رواں کا کام دیتے، ہر شے زیر نگی۔ ایک جملہ کہوں، تسلیم سے کہوں، سلیمان کے حکومت بیان کر رہا ہے خیبر شکن، زبان علی کی ہو، بیان سلیمان کی مملکت کا ہو، مجمع مبہوت ہے، دائیں طرف سے میرے مولا حسن اٹھے، بابا جانی اتنی بڑی حکومت سلیمان کو اللہ نے عطا کی، کچھ آپ کو بھی دیا۔ نہیں، اب جس کا دل علی کے فضائل کے ہتھوڑے کی دھمک برداشت نہیں کر سکتا، یا چلا جائے یا کانوں میں انگلیاں ٹھوس لے، ورنہ دراڑیں پڑ جائیں گی کلیجے پر۔ علی نے کہا والذی نفس علی بیدہ ان اللہ آتا اباک ملکن یتمنى آلاف سلیمان بن داؤد ان یکونوا فیہ حاجبین۔ فرمایا حسن مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضہ اقتدار میں علی کی زندگی ہے، تیرے بابا کو اللہ نے وہ حکومت دی، لاکھوں سلیمان دعائیں مانگتے ہیں کہ ہم اس ملک کے چوکیدار ہوتے۔ تمنا آلاف لاکھوں سلیمان تمنا کرتے ہیں اے یکونو فی حاجبین کہ اس ملک کے حاجب بن جائیں، چوکیدار بن جائیں۔ بہرحال یہ جملہ مترجہ تھا۔ سلیمان جب دنیا سے چلے وہ انگوٹھی جسد سلیمان نہیں اتاری نہیں گئی، پہنا دی گئی۔ اسی لیے تو میں نے بات شروع کی ہے کہ جو لوگوں نے نہیں بتایا آپ کو وہ بتاؤں۔ سلیمان کے ساتھ ہی انگوٹھی چلی گئی، وقت گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا، دو عامل اور عالم پیدا ہوئے۔
ایک کا نام ہے بلوقیہ اور ایک کا نام ہے عفان. یاد رہے گا؟ تھک گئے ہو تو ضروری نہیں ہے. مولانا آ جائیں آ جائیں آ جائیں. کیا کہہ رہا تھا میں؟ فقط عالم نہیں، عامل بھی. علم طلسمات کے ماہر. پورے 20 منٹ لیٹے آج، ویسے 5 منٹ آج پہلے بیٹھا ہوں میں اور سوا ہو گئے تو 20 منٹ پڑھا جا چکا. خیر باقی تو پھر وہ کیسٹ سے گزارا کیجئے گا. بلوقیہ ایک کا نام، دوسرے کا عفان. علم طلسمات کے اتنے ماہر تھے کہ مردے تک کو زندہ کر لیتے تھے. انہوں نے سر جوڑ کے کرام بھائی حساب کیا. کہ لگے یار حساب لگائیں، سلیمان بن داؤد کی میت کہاں ہوگی، چل کے اس کی انگوٹھی اتار لیں. ہم بھی روئے زمین کے حاکم بن جائیں گے، ہر شے ہمارے زیر نگی ہو جائے گی. دوسرے نے کہا یار حجت خدا کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، اگر کچھ اونچ نیچ ہو گئی. انہوں نے کہا ہم دو ہیں نا، ایک دور رہے گا ایک انگوٹھی اتارے گا، زیادہ سے زیادہ مر ہی جائے گا نا. دوسرا اسے زندہ کر لے گا، اتاریں گے ضرور. علم طلسم کے ذریعے پتہ چلا فلاں پہاڑ کی فلاں غار میں سلیمان کی میت تھے. پہنچ گئے. واقعہ لمبا ہے، میں بالکل مختصر کر رہا ہوں. جا کے دیکھا یاقوت کا ایک تخت ہے، لگتا ہے سلیمان ابھی سوئے. انگوٹھی انگشتری مولانا انگلی میں جگمگ کر رہی ہے. بلوقیہ نے کہا میں آگے بڑھتا ہوں، عفان تو دیکھتا رہے، مجھے کچھ ہو تو عمل پڑھ کے بچانا. بس وہ قریب گیا، انگوٹھی کو چھوا تھا، 12 کا نور. بس ایک نور چمکا، جل کے خاکستر ہو گیا. اس نے طلسم پڑھا، پھر زندہ ہو گیا. پھر کیا، پھر جلا، پھر زندہ کیا. تیسری بار بجلی کے ساتھ کڑک آئی، وہ جلا. عفان دوڑا کہ اب کڑک ہے شاید میری باری نہ آ جائے. پیچھے سے آواز آئی، عفان یہ تیری عبرت کے لیے تھا، اتار لے انگوٹھی، اب کچھ نہیں ہوگا تمہیں، لیکن عہد کر یہ انگوٹھی خود نہیں پہنے گا، سیدھا مدینے چلا جا. مدینے جا، یہ انگوٹھی میرے حبیب کی خدمت میں پیش کر دے، محمد مصطفیٰ ہی اس کا حقدار ہے. ٹھیک ہے میرے اللہ ایسے کرتا ہوں. انگوٹھی لی، رسول کو پیش کی. رسول نے دیکھا، ہاں پہچان لی میں نے، واقعی بھائی سلیمان کی انگوٹھی ہے. تھکن شکن دوائی تو میرے پاس ہے نہیں، جو تازہ دم ہے ان کے لیے لفظ ہی ہے میرے پاس. ہاں میں نے پہچان لی، بھائی سلیمان کی انگوٹھی ہے. این این علی، میرا بھائی علی کہاں ہے؟
تمہارا وہ کہنا ہے مجھے کہ جو یہاں ہے اگر جنت آغوش میں نہ اتر آئے تو خیبر شکن نے غضنفر کو علم عطا ہی نہیں کیا. جاگتے رہنا شرط ہے. کہاں ہے میرا بھائی علی؟ یا علی یہ انگوٹھی تیری انگشت ولایت میں سجے گی، پہن لے. پہننے کی دیر تھی. جنات دیو پری ساری ماورائی مخلوق چیوٹی سے جنات تک ہر شے حاضر ہو گئی. مرنا یا امیر المومنین، مولا حکم. فرمایا ہم تمہاری اطاعت کے محتاج نہیں، جاؤ. ہم تمہاری اطاعت کے محتاج نہیں، چلے جاؤ. دن گزرتے رہے. پھرتی رہی جعفر نقوی انگوٹھی میرے مولا کی انگشت میں. جنات نے ہوا میں بحث شروع کی. اگر میں اپنی طرف سے کہوں تو ابھی میری زبان پہ فالج گرے، ورنہ شک کرنے والے کے دماغ پہ گرے. جنات نے ہوا میں بحث شروع کی، فرشتوں نے بزم افلاک میں بحث شروع کی. اے علی اپنی انگلی میں روح زمین کی سلطنت کا خلاصہ لیے پھرتا ہے. کیا کوئی سائل اگر اللہ کے نام پر یہ انگوٹھی مانگ لے علی دے دیں گے یا نہیں؟ زکوٰۃ میں انگوٹھی کا دینا علماء سناتے ہیں تمہیں. انگشتری کی تاریخ آپ کا یہ خادم سنائے گا. کیا علی اللہ کے نام پہ اتنی قیمتی انگوٹھی دے دے گا؟ کچھ کہنے لگے یار مشکل ہے، یہ کوئی عام انگوٹھی تھوڑی ہے. ہوا تابے، ذرے سے طیور تک ہر شے مسخر، یہ مشکل ہے. حجاب الہی میں زلزلہ آ گیا. جبریل فرشتوں کو اپنی جگہ چپ کرا، جنات کے منہ اپنی جگہ بند کر. کیوں میرے ولی اعظم کے جود و فیض کے بارے میں بحث کر رہے ہو؟ ابھی بھکاری کا روپ اختیار کر، سوال کر، آزما لے. ابھی گداگر کے روپ میں جا، آزما لے جود الہی کو کہ کیا کرتا ہے علی. بس سائل کا روپ پکڑا. نقوی صاحب مسجد نبی کے دروازے پہ آیا. یہیں سے بات شروع ہوئی تھی نا، عصر کی نماز پڑھ رہے تھے علی. میرے خیال سے تم تھک گئے ہو.
گرا دے. دروازے پہ آیا. اللہ کے نام پہ سوال ہے. شیعہ سنی نے لکھا اپنی کتابوں میں لم یؤت لہ احد، کسی ایک نے بھی کچھ نہیں دیا. اس کسی ایک میں علی بھی شامل ہے. پھر سوال کیا لم یؤت لہ احد، کسی ایک نے بھی کچھ نہیں دیا، اس میں علی بھی شامل ہے. ثم رفع رأسہ نحو العرش. پہلے کیوں نہیں دیا علی نے؟ کیونکہ اس وقت شعاع ولایت آفتاب کبریائی میں ضم تھی. عرش کی جانب سر اٹھا کے سائل نے کہا اللہم شہد، اللہ میاں گواہ رہنا، تیرے دروازے سے خالی جا رہا ہوں. جب آواز عرش پہ گئی علی بھی وہی تھا. شعلہ اصبعہ نحو السائل، علی نے اپنی انگلی سائل کی طرف بڑھائی. نہیں اب اقرا بھائی، ڈاکٹر سلمان مجھے پتا نہیں کہ میرے سامنے کون کتنے پانی میں ہے، کس کا ظرف سماعت کیا ہے. اس نے پکارا نقوی صاحب اللہ کو. ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے نا بھائی. پکارا ظہیر بھائی اللہ کو. ہاتھ بڑھایا علی نے. 1400 سال پہلے فیصلہ ہو گیا کہ پکارو علی کو یا جلی کو، عطا علی سے ملتی. اب یہاں مولانا دو روایتیں ہیں. ایک ہے سائل نے انگوٹھی اتاری، دوسری میں تار الخاتم الی السائل، انگوٹھی پرواز کر کے گئی. بہرحال جو بھی ہو، جبریل نے انگوٹھی لی. یہ جا وہ جا چشم زدن کی دیر میں فرشتوں نے کہا میں یکون مثل ابن ابی طالب، کون ہو سکتا ہے ابو طالب کے بیٹے جیسا. نہیں جو میں نے کہا تھا جملہ کہ جنت آغوش میں اترے گی، اس پر اب آیا ہوں. اور اسی پہ فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے آگے کچھ پڑھنا ہے یا یہی چھوڑ دینا ہے. ہاں جہاں خریدار نہ ہوں وہاں ہیروں کی دکان کھولنے کا فائدہ ہی کیا ہے. کدو کریلے کے خریدار جواہر نہیں خریدا کرتے، اور اگر خریداروں کی کثرت نظر آئی تو پھر مٹھیاں بھر بھر کے لٹانا شروع کر دوں. آواز قدرت آئی. جو فرمایا میں نے تو نبی کو دی، علی نے بھیکاری کو دی.
یقیناً میرے سامنے 95% خریدار ہیں. ہاں اور یہ جی کیونکہ حق چھپانا بھی ظلم عظیم ہے اور خریداروں کی اتنی کثرت بہت ہوتی ہے. ہاں 60% ہوتے تو بہت ہوتے, یہاں تو 95 ہے الحمدللہ. ہاں اور 5% کے بارے میں بھی ہم دعا کرتے ہیں, اللہ ان کی قوت خرید میں بھی اضافہ کرے. تو اب سمجھ میں آ گئی. ہاں یہ بتانا ضروری تھا, آپ کو پتا تو ہو علی نے دیا کیا. جی تو یہ ہاں یہ نماز چونکہ اکرام بھائی عصر کی تھی, تو اسی لیے رسول نے, اللہ نے بھی والعصر کہہ کے قسم کھائی, اور رسول نے بھی کہا مومن کو تو قیامت کے دن بس اتنا ہی احساس ہوگا جیسے 4 رکعت عصر کی پڑھی اور دن خاتمے کو. نہیں میں تم سے راضی ہوں, میرا اللہ میرا مولا تم سے راضی ہو. تو اصول ہوتا ہے کہ حقائق کے ہتھوڑے اتنے ہی برسانے چاہیے جہاں تک طبیعت تازہ ہو. اگر تو طبیعت بحال ہے تو آگے بڑھو ورنہ بہت ہے. میں نے کتنی تفسیریں بتائی تھی؟ شاباش. ایک بتا دی, یعنی علی نے جو عصر پڑھی ڈاکٹر سلمان, اس کی قسم کھائی. اور مولانا لغت میں ہے یا نہیں عصر؟ عصر کے لفظی معنی کیا ہے؟ یہ اسارے سے ہے, نچوڑ, جوہر, کسی بھی شے کا رس نکال لو وہ عصر ہے. جی میں مسجد کی اوٹ میں نہیں ہوں, منبر پہ ہوں, میدان میں, دن کی روشنی سپیکر پہ ڈنگے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں. دوسری تفسیر یہ ہے انما العصر هو القول, عصر لقب ہے تیرے 12ویں امام کا. عصر لقب ہے امام کا. بقیت اللہ کیوں ہے؟ کیوں ہے بقیت اللہ؟ اللہ کا بقیہ, کیونکہ یہ عصر الہی ہے, نچوڑ ہے کبریائی. بڑی داد دی آپ نے, بڑے ہاتھ اٹھائے, بڑا بھونچال آیا, بڑے مچلے, بڑے جذبات تھے, لیکن کچھ سوچا بھی؟ یا عصر علی یا عصر 12واں. اور رسول نے کہا جتنی دیر میں عصر کی رکعتیں پڑھتے ہو, یعنی جو علی سے مہدی تک کو دل میں بسا کر قیامت کے دن جائے گا, اس کے لیے 50,000 کا دن نہیں ہے. اس کے لیے یہی خوبصورت نتیجہ جو آپ نے فرمایا, اس کے لیے 50,000 سال کا دن نہیں. اسے لگے گا کہ بس 4 رکعت پڑھی,
اور قیامت کا دن گیا. قیامت میں اکرام بھائی بڑے بڑے معجزے نظر آئیں گے, بڑی کرامتیں. طاہر بھائی ابھی یہ چھت ہے, بس یہ چھت ہے, اس کا کام کیا ہے؟ سایہ ڈالنا. نقوی صاحب یہی ہے نا. اب اگر کوئی یہودی بھی یہاں آ جائے, چھت سایہ تو ڈالے گی. لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا. لواء الحمد کا پرچم علی کے ہاتھ میں ہوگا. ایک ایک پھریرا شرق سے غرب تک. رسول فرماتے ہیں 3 پھریرے ہیں اس کے. ایک پر لا الہ الا اللہ, دوسرے پہ محمد رسول اللہ, تیسرے پہ علی ولی اللہ. اور اس دن لواء الحمد وہی کام کرے گا جو دنیا میں علی کی ذوالفقار کرتی تھی. یعنی آندھی کی طرح چلتی تھی. کافر کاٹتے ایک سر چھوڑ کے اگلے پہ. جی پھر کاٹتے 2 سر چھوڑ کے تیسرے پہ. لواء الحمد میں بھی رسول کہتے ہیں یہی ہوگا. مشرق سے مغرب تک ایک پھریرا. لیکن جہاں جہاں مومن ہوگا وہاں وہاں سایہ ہوگا. جہاں جہاں منکر ہوگا وہاں دھوپ ہوگی. حالانکہ یہ اس ممبر کی قسم, حالانکہ اس آیت کی جس چیز پر میں بحث کرنا چاہ رہا تھا 45 منٹ سے وہ میرا منہ دیکھ رہی ہے کہ چھیڑنا تو نے مجھے تھا. اسے میں نے ابھی تک چھوا بھی نہیں. بہت میں نے زندگی میں تسلیم شاہ ہزاروں تجربات کیے ہیں کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, یہاں کچھ ہو جاتا ہے. وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ باغ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے. ہاں یہ میرے اختیار میں ہی نہیں. بہرحال اس پہ کسی اور مجلس میں بات کر لیں گے. قیامت کا دن آغاز میں نے یہیں سے کیا تھا, کیونکہ اللہ فرما رہا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. اگر تم انکار کرتے رہے تو کیسے بچو گے اس دن سے؟ انکار نہیں کرنا, شک بھی نہیں کرنا. راز کی بات بتاؤں, الو کا پٹھا نصیری اپنی طرف سے تو بڑا چودھری بنا پھرتا ہے نا کہ دیکھو نا میں نے علی کی کیا تعریف کی اللہ کہہ کر. حرامی تجھے بھی تو شک ہوا نا. تجھے بھی تو شک ہوا نا.
اور جس نے بھی علی میں شک کیا جی وہ شک چاہے مثبت ہو چاہے منفی ہو، علی میں شک دوزخ میں لے کے جاتا ہے۔ پہچانتے ہم بھی نہیں اور یہ ہم پر تہمت بھی نہیں، آدم بھی نہیں پہچانتا۔ میں نے مولانا اپنے بابا آدم سے بھی پوچھا، آپ ابو البشر ہو، پہچانتے ہو علی کو؟ کہا چوپے ہی زیان نہ بک، میں پرسوں بنا ہوں۔ میں کیا بتا سکتا ہوں کہ وہ کب سے اس کی کبریائی کی تنہائی کو سجا رہا تھا۔ بس میں اتنا جانتا ہوں، یہ اکرام بھائی آدم نے کہا کہ جس طرح تو نے یہ 10 منٹ پہلے اپنے سامعین کو بتایا کہ پکارا جلی کو جاتا ہے، خبر گیری علی کرتا ہے، وہ کہتے بس میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ 500 سال میں فراق ہوا میں رویا، فراق جنت میں رویا۔ مولانا لفظ حدیثوں کے یہ نہیں، سارا علی خدیہ کالنہرین، رخساروں پہ 2 نہریں بن گئی تھی، گڑھے پڑ گئے تھے، اتنا روئے آدم۔ پرندے اور جانور پانی پی لیتے تھے آنسوؤں کا۔ یہ تو ان کی عطا ہے نا جس پہ تو اترایا پھرتا ہے۔ 500 سال میں اللہ جانے کتنے ہزاروں پرندے جانور سیراب کی آدم نے، چلے تو نہیں گئے ہو؟ 500 سال بعد بس اتنا ہی رحم آیا کہ جبریل یہ تو بھولا ہے، یہ رو رو کے مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، میرا دل ہے کہ دھڑکے۔ میرے ہاں دل ہے، میں جذبات رکھتا ہوں، جا اسے بھولا سبق یاد دلا۔ جبریل آیا، کچھ یاد دلایا۔ آدم جب روح تیری آنکھوں میں آئی تھی اور عرش پہ تیری پہلی نظر پڑی تھی، کیا نظر آیا؟ آدم نے کہا 5 نام لکھے تھے، ان کے وسیلے سے پکار اللہ کو۔ میں تو نقوی صاحب اپنے لفظوں کی ضمانت لے سکتا ہوں، ہدایت تو میرے ہاں بکتی نہیں نہ بٹتی ہے، وہ مانگ لینا۔ بس دعا مولانا ختم نہیں ہوئی، گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز ابھری، ایک نقاب پوش ہے جس کے پیچھے پردہ دار ہے، آواز دے کے کہا آدم رونا چھوڑ، سر اٹھا، پہچان بھی لے، اتار بھی لے۔ حالانکہ تھے کہاں اماں عرب میں تھی، ابا سری لنکا میں، اور اس وقت سری لنکا کہاں تھا؟ یعنی آج جو دنیا کا نقشہ ہے کوہ سراندیپ پر، اور کوہ سراندیپ آج کل سری لنکا میں ہے، فاصلہ دیکھ لو۔ نہ تم گئے کم سے
اس کی کیا حقیقت ہے؟ جہنم سے نہیں ڈراتے ہو جہاں جائے گا؟ ہاں بس سمیٹ لیا بیان کو، فاصلہ رکھ لیا ذہن میں۔ کیا کہا نقاب پوش سوار نے؟ پہچانو، اتارو۔ پیچھے ام البشر سوار تھیں، نبی صاحب آدم ہکا بکا کھڑے ہو گئے۔ سوار نے کہا آدم سکتا کیوں ہو گیا، اتارتا کیوں نہیں؟ کہا میں بھی کوئی ایرا غیرہ تھوڑی ہوں، میں ابو البشر ہوں، میں خلیفۃ اللہ ہوں، میں مسجود ملائک ہوں، میں اللہ کا نائب ہوں، میں اتنا شعور تو رکھتا ہوں، حیران اس بات پہ ہوں، پکارا میں نے اللہ کو۔ میں نے تو آواز دی تھی اللہ کو، اور یہ بھی میں خلیفۃ اللہ ہو کے جانتا ہوں کہ اللہ کا بدن نہیں، اللہ گھوڑوں پہ چڑھ کے نہیں آتا، اللہ جسم نہیں رکھتا۔ پکارا اس کو، تو کون؟ فکشف النقاب عن وجہہ، سوار نے نقاب الٹی، کہا آدم لکھ لے اور اپنی اولاد کو بتاتے رہنا کہ پکارا جلی کو جاتا ہے، آیا علی کرتا ہے۔ تو بس شک نہیں کرنا علی میں، ہمیں الحمدللہ شک نہیں۔ ہم نے اسی لیے مولانا علی کو اللہ نے کہا کہ ہم شک والے نہیں، ہمیں یقین ہے خدا کا جسم نہیں ہوتا، علی کا ہے۔ ہمیں یقین ہے علی سجدے کرتا تھا، خدا اپنے سجدے خود کرتا تھا۔ جی، اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ بندہ ہو کے بندگی کو الگ کر لو، باقی جو وہ ہے۔ بندگی کو چھوڑ کر باقی جو وہ ہے وہ یہ ہے، کیونکہ علی دلیل ہے وجود الہی پر۔ اور اگر کہیں اکرام بھائی کمی رہ گئی تو پھر دلیل نہیں بن سکے گا۔ دلیل اللہ ہے، برہان اللہ ہے۔
باب اللہ ہے، صفت اللہ ہے، مشیت اللہ ہے، قدرت اللہ ہے، عظمت اللہ ہے، عزت اللہ ہے، بس اللہ نہیں۔ یعنی اللہ کا ہے، اللہ کا ہے، اللہ نہیں ہے۔ بس اگر اس پہ پکے ہو تو نہ تمہیں آج کے دن ڈرنے کی ضرورت ہے نہ اس دن ڈرنے کی ضرورت ہے۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری مودت کو قائم و دائم رکھیں۔ روزانہ ہی پوچھتا ہوں، ہر مجلس میں پوچھتا ہوں، اور صرف اسی لیے کہ تمہیں یاد آ جائے کہ ممبر پہ بیٹھنے کا مقصد خطابت نہیں۔ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، اگر چار آنسو نہیں بہے، آنکھوں میں نمی نہیں اتری، تو جو شام سے چل کے آتی ہے وہ کم از کم راضی نہیں ہوتی، کیونکہ جتنی بڑی عزادار حسین کی وہ ہے، کائنات میں کوئی نہیں۔ اگر محسوس نہ کریں رونے والے تو میں یہ کہوں کہ اتنا بڑا عزادار تو خون رونے والا بھی نہیں۔ میں نے کہا بعض کی رونے کی آواز ابھری، بعض کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور بعض کی آنکھوں میں سوال نکلا کہ سید الساجدین سے بڑی عزادار ہے۔ ہاں بھائی، بیمار کربلا نے حسین کو رونا شروع کیا شہادت کے بعد، اور یہ جس دن سے دنیا میں آئی اس دن سے روئی ہے حسین کو، اور بس اس دن کے بعد یا حسین پر روئی ہے یا جس پر حسین رویا ہے۔ حسرت یہ ہے دل میں کہ جہاں موقع تھا رونے کا وہاں رو نہیں سکی۔ العظمت للہ۔